یہ کالے کبے کو دے دینا 4 لاکھ روپیہ. کالا کبا بتا دے جا کے مہدی علی کاظمی جو ہے وہ کہاں روپوش ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسر علی میر. امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے. جی آپ نے بینر میں جو پڑھا وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اتنی ٹینشن دوسری امی جی لے سکتی ہیں. اور بھائی ان سے کل بھی میں نے ویلاگ کیا تھا، اور اس میں نے جو باتیں آپ لوگوں سے کی تھیں کہ جس طرح یہ لوگ بات کرتے ہیں اور جس طرح انہوں نے ایک وہ پتہ نہیں ہومیوپیتھی کا ڈاکٹر لگ رہا ہے شکل سے تو مجھے وہ، تو بھائی آپ وہاں لائیو کرنے کے بجائے آپ اٹھیں اور آپ جائیں اور جا کے کلیم کریں. اور جو لطیفے والی بات ہے وہ کیا ہے جی کہ 4 لاکھ روپیہ یہ انعام دے رہے ہیں. 4 لاکھ روپیہ انعام دے رہے ہیں، جو پتہ بتائے گا مہدی علی کاظمی کا، اور ان کے جو وہ طاہر نام لیتے ہیں، عاصم، جو کچھ بھی نام یہ لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ تو بڑے عقل مند لوگ ہیں جو ان کو خود دیکھنے والے ہیں. بھائی آپ لوگ تو کیش کرائیں اس پیسے کو، کیونکہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کیا ایڈریسز ہیں عدالتوں میں، یہ کہاں کہاں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تمام پولیس والے، پوری سندھ پولیس کو میرے خیال سے اب شکلیں بھی ان کی یاد ہوں گی. تو آپ لوگ تو فوری طور پہ کیش کروائیں، فوری طور پہ کہیں جی ہم بتاتے ہیں آپ کو یہ کہاں ہیں آئیں. تو یہ سب فضول باتیں ہیں، لوگوں کو بے وقوف بنانا. وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ اصل مقصد کے اوپر ہی آ کے کھڑے ہوئے تھے، وہ ثابت ہو گیا. بچی نے بیان دے دیا کہ ہاں جی میں نے اپنے والدین کے ساتھ جانا ہے. بچی اپنی ہنسی خوشی جو ہے وہ زندگی بسر کر رہی ہے. ان کو تکلیف ہے. اب تکلیف یہ ہے کہ اب ہم نے جو پہلے ایک ایشوز اٹھائے تھے، گندے ایشوز اٹھائے تھے، کیچڑ اچھالا تھا، اب ہم نے اچھالنا کس طرح کیچڑ. مطلب اتنے ویلے ہیں، یہ اتنے ویلے ہیں. اور دوسرا جتنی یہ ٹینشن اداکارہ لیتی ہے بچی کی، تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ دوسری امی جی ہیں دعا زارا کی. ٹھیک ہے نا، اتنی ٹینشن. اور ساتھ وہ جو ڈھکن وکیل اور وہ کالا کبا بٹھایا ہوا ہے. یہ کالے کبے کو دے دینا 4 لاکھ روپیہ. کالا کبا بتا دے جا کے مہدی علی کاظمی جو ہے وہ کہاں روپوش ہوا ہے، اور باقی اس کے جتنے رشتہ دار ہیں. یہ کالا کبا اس کا تو کام ہے، یہ تو ویسے بھی لوگوں کی ایڈیٹنگ کے پیسے کھا جاتا ہے، مشہور ہوا ہے. وہ بیچارہ جگہ جگہ پہ انٹرویو دے رہا ہے، کبھی 360 نیوز 360 پہ بیچارہ انٹرویو دے رہا ہے، میرے پیسے ہی کھا گیا. اور یہ آیا ہے بتانے کے لیے کہ جناب کس نے کتنی جو ہے فراڈ کیا، یہ کیا. تو بھائی پہلے جا کے جو ایڈیٹر ہے نا اس کے پیسے دے. ٹھیک ہے نا، جس کی محنت کی کمائی تو کھا کے بیٹھا ہوا ہے. اور اس کو دے دیں 4 لاکھ روپیہ کالے کبے کو، کیونکہ یہ بٹھے کر کے اس نے ویسے ہی پورا ہائی کورٹ گندا کیا ہوا ہے. تو اس کو دے دیں 4 لاکھ روپیہ، یہ جا کے سارے پتہ اس بندے کو سال لے جائے اور یہ سارا کچھ جو ہے نا اس کا ریکور کروا دے. بات یہ ہے تماشا، جنہوں نے تماشا لگانا ہے نا انہوں نے لگانا ہی لگانا ہے. یہ مسئلہ اگر ختم ہو گیا، جو انہوں نے ایشوز اٹھائے ہوئے ہیں، یہ کچھ اور نیا مسئلہ لے کے آ جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ جتنی لانتیں، جتنی ان کو گالیاں پوری دنیا سے پڑی ہیں، آخر یہ ظاہری بات ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ لا کے تو کرنا ہے. اپنی عوام کو جو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ان کو دیکھتی ہے، ان کو کچھ تو انہوں نے سنانا اس حوالے سے. 20 ہزار روپیہ فوٹو اسٹیٹ کے لیے جناب یہ اپنا بھیک مانگتی پھرتی ہے لوگوں سے، اور یہ 4 لاکھ روپیہ دے گی. گو فنڈ می کا جو انہوں نے تھیٹر چلایا سارا، وہ پوری دنیا کو پتہ. لیکن حیرانی اس بات کی ہے کہ ان کو جو لوگ دیکھتے ہیں ان میں کوئی بھی ایک ایسا سمجھدار انسان نہیں ہوتا کہ جو ان سے سوال پوچھ سکے، جو ان سے سوال کر سکے کہ بھائی آپ لوگ سٹارٹ ہوئے تھے کہ جی بچی جو ہے وہ مائنر نہیں ہے، بچی نے یہ یہاں پہ بیانات دے دیے، بچی جناب بڑی عیش و عشرت سے اپنی زندگی گزار رہی تھی. ایک باپ کو آپ ظالم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. نعوذ باللہ کتنے گھٹیا الزامات آپ لوگوں نے باپ اور بیٹی کے رشتے پر لگائے. آپ نے شرم آپ کو تب بھی نہیں آئی. لوگوں نے آپ کو بددعائیں نکالی، گالیاں دیں. ایسے میرے پاس میسیجز آتے تھے پوری دنیا سے کہ وہ یوٹیوب کی وجہ سے میں چلا ہی نہیں سکتا تھا. وہ ایسی لینگویج تھی، اور اس میں مرد حضرات نہیں تھے، بہنیں بھی میری شامل تھیں. ایسی انہوں نے کہا جی آپ چلائیں اس کو. میں نے کہا جی میری مجبوری ہے، میں نہیں چلا سکتا. وہ آپ لوگ قسم سے سن لیتے نا. اور یہ تمام لوگ میری بہنیں اور بھائی جنہوں نے مجھے وہ میسیجز بھیجے ہیں، میں نے ان سے علیحدہ ایکسکیوز بھی کیا. میں کہا جی میں معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ میں نہیں چلا سکتا. یہ ڈھکن وکیل کے لیے، اداکارہ کے لیے نعوذ باللہ اس کے آنے والی نسلوں پہ لعنتیں جس طرح بھیجی ہیں، بددعائیں لوگوں نے نکالی ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لیکن ان کو احساس ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات نے ہدایت اٹھا لی. اور جب اللہ کی ذات ہدایت اٹھا لیتی ہے تو پھر وہ انسان کہیں کا نہیں رہتا، کسی جگہ کا نہیں رہتا. ان کو لگتا ہی نہیں
کہ ان کی بےزتی ہو رہی ہے، ان کو لگتا ہی نہیں ان کو کوئی ذلیل کر رہا ہے، ان کو لگتا ہی نہیں کہ لوگ ان کو بددعائیں نکال رہے ہیں. اتنے ڈھیٹ اور مطمئن بغیرت یہ لوگ جو ہے نا وہ بن چکے ہیں. تو مجھے تو اب شاک ہو گیا. میں تو اب 1-2 دن میں لائیو لوں گا اپنا مہدی بھائی کو، بلکہ پوچھوں گا کہ سر یہ کیا آپ کا کوئی رشتہ داری ہے، کوئی تعلق ہے اس کے ساتھ، یہ کیوں مطلب آپ کے صدقے لگی ہوئی ہے، اس کو اور کوئی کام نہیں ہے، تو جا کے کہیں اور تو نے منہ کالا کرنا ہے، کسی اور چیزوں پہ وی لاگ کر لے، تو جان چھوڑ دے بھائی اس فیملی کی، تیری مہربانی، دفع ہو جا اپنی منحوس شکل لے کے. اور پچھلے دنوں وہ دوبارہ ایکٹیو ہوا تھا، وہ جس کو میں فرعون کہتا ہوں، فرعون کی ڈمی والا شکل جو تھا، وہ جعلی اکشے کمار، اس کا وی لاگ کسی نے مجھے شیئر کیا، اور وہ اس میں پتہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کیونکہ کیسز ہوئے نا وہ اس کا ہم ذکر نہیں کر رہے، اسلام آباد لاہور میں بھی کچھ نئے کیسز ہوئے ہیں ان لوگوں کے اوپر، تو وہ اب نا آ کے بتا رہا تھا کہ اگر ہمارے کچھ کیا تو ہم بھول جائیں گے، ہیں جی ہم آپ کی عزت کو بھول جائیں گے. ارے بڑی پہلے تم نے پہلے عزت رکھی ہوئی تھی مہدی علی کاظمی اور اس کی فیملی کی کہ تم اب عزت کو بھول جاؤ گے. وہ کیا، وہ ان کو ڈانگ نظر آیا، اس وجہ سے وہ جو جعلی اکشے کمار ہے نا چائنا کا، وہ سامنے آیا اور اس نے وی لاگ کیا کہ اب ہمارے متعلق کسی قسم کا مطلب کوئی پرچہ نہیں کٹنا چاہیے ہیں. تو ان کو ہو رہی ہے تکلیف. اب بہت سی اور چیزیں ہیں، میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ وہ ہم لوگ نہیں ڈسکس کر سکتے آن لائن. تو یہ بیہائنڈ دا کرٹن جو ہے وہ ان کے اوپر بھی تمام کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور جو خبریں جو رپورٹس کل مجھے ملی ہیں وہ بھی میں اس لیے شیئر نہیں کروں گا کہ اب وہ سامنے آئیں. اور یہ جو اپریل کا آپ کا مہینہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا. اور جو آخری جو سماعت ہوئی اس میں جو ہے جج صاحب نے کہا کہ آپ ٹرائل جو ہے اس کو آپ چلاتے رہیں، آپ کیوں ڈیلے کرتے ہیں. ایک فضول درخواست آتی ہے اور جناب ہمیں فلاں پہ اعتماد نہیں، ہمیں اس پہ جج پہ اعتماد نہیں، ہمیں یہ نہیں وہ نہیں. اس کے لیے جو ہے آپ کیس کو لمبا مت کریں اور فوری اس کا فیصلہ سنائیں. تو یہ بہت زبردست ایک اس میں پیش رفت ہوئی تھی کیس میں. تو انشاءاللہ اپریل میں بہت چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. بہت سے میرے بہن بھائی جو خاموشی اختیار کر گئے، اور ان کو میں یہی کہوں گا کہ آپ بالکل خاموش نہ بیٹھیں، آپ اپنی آڈیوز بھیجیں، اور تاکہ وہ جو ہمارا مین مقصد تو ان کو کٹہرے تک پہنچانا نا، مین مقصد بچی کو گھر تو لانا ہی تھا جو بھی تھا، لیکن جو اصل مجرم ہے تاکہ اس کے آگے جو ہے ایک وہ بن جائے، یہ لا بن جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نہیں یار یہ اس طرح ہوتا ہے. تو اگر مجرم دوبارہ نکل گئے ہاتھ سے یا باہر تو پھر وہ مقصد تو ہم لوگوں کا ختم ہو گیا نا سارا. اس طرح تو آئے دن آپ کے سامنے رپورٹس ہوتی ہیں چیزیں. تو جتنے اس طرح کے 2 نمبر لوگ ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ہم ایسا کوئی کام کرتے ہیں، چاہے اس میں وکیل شامل ہے، چاہے نکاح خواہ ہے، چاہے کوئی بھی اس کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے، وہ الرٹ ہو جائے کہ نہیں بھائی ہم 10 دفعہ سوچیں کہ اگر ملزمان کے حوالے ہم بچی کا رہے ہیں 11 سال کی 12 سال کی، تو ہمارے اوپر کل سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں. ایک جج صاحب ہیں، وہ اگر بچی کو کسی کے ساتھ جانے دے رہے ہیں 164 کے بیان پہ، ان کو سمجھنا چاہیے کہ بچی کیا اس قابل ہے کہ یہ گھر سے اپنی مرضی کی شادی کرنے کے لیے باہر نکل آئی ہو. 11 سال کی بچی جو چاچو کو تاتو کہہ رہی ہو، یار آپ اس کو جانے دے رہے ہیں. یہ بہت بڑا مذاق ہے، یہ بہت بڑا مذاق ہے، اور یہ ایک لمحہ فکری ہے ہمارے معاشرے کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے. اور وہ ایک جعلی نکاح نامہ جس کے پیچھے والدین خوار ہو جاتے ہیں، اور طاقت کس کی رہتی ہے؟ جو لوگ بچی کو ورگلا کے اپنے اس کے گھر سے انہوں نے نکالا ہوتا ہے. وہ ایک پرچہ آپ کا 2 نمبر جعلی، یہ دیکھ لیں گے کیس آپ لوگوں کے سامنے ہے. ایک جعلی نکاح نامے پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ جعلی نکاح. اور یہ وہیں پہ کام رک سکتا ہے جہاں پہ ہمارے پیارے ایسے پیارے اللہ نے پاکستان میں وکیل دیے ہیں. قسم سے آپ یقین کریں، میرے اپنے دوست یار ہیں سارے، احمد شیر جٹ دیکھ لیں، فیاض رامے دیکھ لیں، ایسے سنسیئر لوگ جو ہیں وہ ایسے اس کو روک دیں گے، نہیں بھائی ہم نہیں کریں گے، کدھر ہے ولی کدھر ہے، اس کے بغیر ہی کام نہیں ہو سکتا.
چلیں جی اگر وہاں سے بھی ہو جاتا ہے یا نکاح خواہ بھی 2 نمبری کر دیتا ہے تو آخر میں جج صاحب کا بہت بڑا یہ وہ رہ جاتا، ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ آیا یہ مسئلہ ایسے کرنا ہے نہیں کرنا. ویسے تاریخ پہ تاریخ دیتے جائیں آپ، جو ان سا مرضی 10 سال ہو جاتے ہیں لوگوں کو، 20 سال کیس چلتے ہیں. اور بھائی آپ یہ فوری طور پہ 164 کے بیان پہ بچی جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں. آپ اس میں بھی تاریخ ڈال دیں نا، 1 مہینے کا ٹائم دے دیں کہ یار والدین کو آنے دو، دیکھنے دو یہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے. اس میں آپ لوگ 1 منٹ نہیں لگاتے. یہ ہم لوگوں کا اختلاف ہے اور اسی سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم لوگوں نے آواز اٹھائی تھی اور انشاءاللہ ہمیں اللہ ضرور اس میں کامیابی دے گا. اور ایک اور بچی کا کل آیا ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی میری ایک نیوز آنے والی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اس پر میں بات کروں گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں. کیس ابھی ختم نہیں ہوا، کیس ابھی ختم نہیں ہوا، تو لازمی ہمیں اپنے پیغامات بھیجیں، انشاءاللہ وہ ہم دوبارہ اس کو چلائیں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.